اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان فوج سے بہتر دنیا میں کوئی فوج نہیں. آئی پرسنلی فیل کہ پچھلے 2 سال سے جو گورنمنٹ آئی ہے، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو میں تو کہوں گا اٹس اے کمپلیٹ فیلئر. بیکاز دیکھیں، میں یہ وہ روایتی بات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ 2 سال کم ٹائم نہیں ہوتا. 2 سال میں بلکہ 1 سال کے اندر آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو جاتی ہے، آپ کی پرائورٹیز کا پتہ چل جاتا ہے، آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے، آپ نے مطلب آپ کی سوچ کیا ہے. وہ بھی گزر گیا، اگلا سال بھی گزر گیا، اور 2 سال بعد بھی آپ کو کوئی ڈائریکشن، کوئی آگے راستہ نظر نہیں آتا. اور لوگوں کی اتنی ہائی ہوپس تھیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن کی، لوگوں نے بڑا انتھوزیاسٹکلی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، ٹرن آؤٹ بھی بڑا. تو سب سے بڑا جو نقصان میرے خیال ہے پچھلے 2 سال میں ہوا ہے نا، وہ جو ہماری یوتھ کے اندر انفارچونیٹلی وہ ہوپلیسنس آ گئی ہے نا، لوگ مسٹرس یار یہ بھی نہیں کچھ کر سکے تو پھر کون کرے گا. یہ بڑا خطرناک ہے. بیکاز لوگ جب دیکھتے ہیں، ظاہر ہے جب عمران خان صاحب نے خاص طور پر پرسنلی لوگوں کے ساتھ اتنے بڑی انہیں باتیں کی، وہ باتیں ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے، اور لوگوں کے اندر وہ ایک انتھوزیازم پیدا اٹریکشن کے لیے تو بڑی سی باتیں تھیں. ان سے تو کوئی بھی ان سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر، ان کا مخالف بھی نہیں کر. کون نہیں چاہے گا پاکستان ترقی کرے؟ کون نہیں چاہے گا کرپشن ختم ہو؟ کون نہیں چاہے گا کہ یہاں پر انسٹیٹیوشنز ٹھیک ہوں، رشوت سفارش نہ ہو؟ کون نہیں، سب چاہیں گے. لیکن وہ میرے خیال میں چونکہ انہوں نے اتنی زیادہ باتیں کر دیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ لوگوں کی ہوپس بھی اتنی بڑھ گئیں. اور انہوں نے خود کہا کہ یہ 90 ڈیز میں ٹھیک کر دوں گا، پھر کہا 3 منتھ میں کر دوں گا، پھر کہا 6 منتھ میں کر دوں گا. ود ایوری پاسنگ ڈے وہ ہوپس نیچے جاتی چلی گئیں، اور لوگ ابھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یار ان میں اور سب پہلے والوں میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ آج یہ کام کرتے ہیں تو اگلے 5 منٹ میں لوگ ان کی پچھلی تقریر کا کوئی کلپ نکال کے ساتھ لگا دیتے ہیں. تو پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہوگی کہ یار یہ تو مطلب اپنی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہے، ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا نہیں کرنا چاہیے. تو ینگ لوگ جو ہے نا ان کے اندر ابھی اچھا ان کے جو بہت قریبی یا بہت سپورٹرز تھے، ان میں سے ابھی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ان کو سپورٹ تو کرتی ہے، بٹ کوائٹ بگ پرسنٹیج جو ہے وہ اگر کھل کے مخالفت نہیں کر رہے ہیں تو خاموش ہو. تو ان کی خاموشی بھی میرے نزدیک اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں. بیکاز دیکھیں اکانومی ایک چیز ہے نا، مطلب وہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری اکانومی نہیں ہے، ہم لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتے، پچھلی گورنمنٹس یہ کر گئی ہیں. کچھ بہت سارے کام ایسے ہیں جن پہ پیسہ نہیں لگتا. مطلب گورننس کو بہتر کرنے میں کون سا پیسہ لگتا ہے؟ پولیس کو بہتر کرنے میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ آپ شہروں میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر کرنے میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ دفتروں میں جائیں، جو ان کے طریقہ کار ہے دفاتر کا، لوگوں کو جو ذلیل و رسوا کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ کرپشن کا مین نعرہ ٹھیک ہے. کرپشن تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا اکانومی سے تو تعلق نہیں ہے. آپ جب باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے صبح، کیا آپ کو کوئی بھی چیز مختلف نظر آتی ہے؟ نہیں، ڈیٹیریٹ ہوتے ہیں. گندگی بڑھ گئی ہے، سینیٹیشن اس سے بھی خراب ہو گئی ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے، پولیس اسی طرح لوگوں کو خوار کر رہی ہے. آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں آپ کو ذلیل و رسوا ہونا پڑ رہا ہے. اور آپ لوگوں سے جا کے پوچھ لیں، میں خود پبلک میں کچھ پبلک مطلب سوشل کام اپنے علاقے میں گاؤں میں ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی کر رہا ہوں. میں لوگوں سے بہت ایکٹیویٹلی انٹیمیٹلی انوالو رہتا ہوں. تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ مطلب اگر واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رشوت کا معیار، رشوت کے مطلب اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں لوگوں کو کئی بار، تو پھر لوگ بیچارے کس طرف جائیں؟ اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابھی بھی وہ مطلب اسکاٹ فری جا رہے ہیں، ان کو پکڑتے بھی کوئی نہیں، ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، اور انصاف بھی لوگوں کو عدالتوں میں نہیں ملتا، تو ریفارمز نظر نہیں آتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکسپیکٹ یہ نہیں کرتا کہ 2 سالوں میں ایک سسٹم جو کہ 70 ایئرس سے تھا وہ ٹاپسی ٹروی ٹھیک ہو جائے، لیکن کم از کم کو ڈائریکشن تو نظر آئے نا. ابھی کسی بھی ایریے میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ اگر ریفارمز دیکھ لیں گے جی ہم یہ کریں گے، پارلیمنٹ دیکھ لیں، وہاں پر جو آپ کی جو کوالٹی آف ڈبیٹ ہے وہ گالیاں، جی بلکہ میرا خیال زیادہ اس سے زیادہ ہو گئی ہیں. ٹی وی کے اوپر کوالٹی آف ڈبیٹ دیکھ لیں، گالیاں. جو گورنمنٹ کا فیس ہے، جو لوگ گورنمنٹ کو آ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ آرگومنٹ کی بجائے نیگیٹیوٹی، کریکٹر اسیسینیشن، ہیومیلیشن، انسلٹ، ابیوزز کی طرف آ گئے ہیں. اور گورنمنٹ کے بینچز جو ہیں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں، جو میں آپ کو امپورٹنٹ بات ابھی یہ بھی میں کرنا چاہوں گا کہ ہر گورنمنٹ کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں، وہ پریشر گروپس ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں شروع سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پریشر گروپ ہے، وہ گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیتی. ریلیجس
ایلیمنٹس پریشر گروپس ہیں, مولوی ہر دوسرے دن سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, میڈیا بہت بڑا پریشر گروپ ہے, وکیل پریشر گروپ ہے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیتی, جو کہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا بھی, ہر روز یا کوئی دھرنا ہو رہا ہے یا کوئی اسٹرائک ہو رہی ہے یا میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے یا کورٹس سو موٹو لے رہی ہیں. ابھی اگر آپ 2 سال میں دیکھیں, نہ ریلیجیس ایلیمنٹ بول رہے ہیں, وہ بھی کمپرومائزڈ ہے, وہ جو ہر دوسرے دن آ کے سڑکوں پہ دھرنے ہوتے تھے, نہ لائرز بول رہے ہیں. اچھا اسٹیبلشمنٹ ویسے سب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کو سپورٹ حساب سے کر رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کامیاب وہ کام کرے, ٹھیک ہے جی. میڈیا بھی آپ کے سامنے اس طریقے سے وہ نہیں ہے. تو جب کورٹس بھی کوئی سو موٹو نہیں ہو رہا, جو وہ ثاقب نثار صاحب چھاپے مارا کرتے تھے, اب وہ بھی کوئی نہیں ہو رہا. تو جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو گورنمنٹ کے لیے تو ایک فری رن ہے نا ٹو ڈیلیور. اچھا اپوزیشن ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے, مطلب پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں 8-10 ممبرز کا فرق ہے, بٹ لگتا ہے اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ بھی خاموش ہے, ان کی طرف سے بھی پریشر کوئی نہیں ہے. تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ڈیلیور کر رہے, پھر کیوں کام نہیں کر رہے؟ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی کی کمی ہے, آپ کی پرائورٹیز ٹھیک نہیں ہے, آپ انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, پرسنل ونڈیٹاز میں اس کو پکڑ لو, اس کو یہ کر لو. میرا خیال ہے کہ جب تک ہم پچھلی باتوں کو نہیں بھولیں گے اور ہم ڈرا نہیں کریں گے کہ انف از انف, جو کرنا تھا بھائی کر لیا ہے, تو ابھی لیٹس ٹیک اے نیو اسٹارٹ. مگنانمٹی ہونی چاہیے, مطلب پرائم منسٹر کے اندر اتنی مگنانمٹی ہونی چاہیے کہ پرسنل چیزوں سے نکل کے اپوزیشن کو بلائیں, ان سے ڈسکس کریں, چیزیں چھوڑ دیں کہ اس نے آپ کے متعلق کیا کہ آپ ان سے ملتے بھی نہیں ہیں, آپ شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے, آپ اسمبلی کے سیشن میں بھی نہیں آتے. آپ نے کہا تھا کہ ہر ہفتے آ کے میں پارلیمنٹ کو جواب دیا کروں گا, تو آپ تو مہینوں نہیں آتے. تو ان چیزوں سے نا پھر وہ لوگوں کے اندر وہ پھر بہت تیزی سے یہ امپریشن بن کے نہیں آ رہی ہے, تو گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ چیز نہیں نکلی جس کے بارے میں سوچا, بالکل ہی وہ نہیں نکلی, جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ایشوز اور پرابلمز اور یہ وہ لوگوں کے اندر بہت فرسٹریشن بڑھ گئی ہے. اور یہ فرسٹریشن آئی ڈونٹ نو ہمیں کس طرح لے کے جائے کہ اچھی چیز نہیں ہے, اور مطلب کرٹیسزم کو پازیٹیولی نہیں لیتے. بھی دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ ہر روز یہ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں, کہیں پر کوئی ایشو دیکھ لیں, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہی, مطلب قیمت ڈالر 170 روپیز تک چلا گیا ہے. آپ نے سعودی عربیہ سے آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ لیا ہوا ہے, لیکن ان کو آئل کی پیمنٹ نہیں کر رہے آپ کو سعودی عربیہ 3 بلین دیے آپ کے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے کہ جب آپ اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کو بہتر کر لیں. آپ کو UAE نے پیسہ دیا, آپ کو چائنا نے دیا, اتنا کچھ, اور IMF نے تو خیر دیا ہی دیا. اس کے باوجود آپ کی اکانومی اسٹیبلائز نہیں ہو رہی, انڈسٹری نہیں چل رہی, اور اس کا بوجھ بھی آنے والے وقتوں میں بہت پڑے گا. ابھی کل کو جب وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کا ٹائم ختم ہوگا تو ہو ول پے 3 سال کا پیسہ. وہ جب آپ کے اسٹیٹ بینک سے پیسے نکلوا لیں گے تو پھر کیا آپ کا بنے گا آرام سے چیز. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کرونا کی وجہ سے بھی افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوا ہے, اس میں کوئی گلوبلی ہوا ہے سب کو, بٹ ہماری تو کرونا سے پہلے کوئی حالت نہیں تھی. تو آپ کی 5.8 GDP کی اکانومی مائنس میں آ گئی ہوئی ہے. تو اکنامک ڈی اسٹیبلٹی یا اکنامک میلٹ ڈاؤن میرے نزدیک ایک سب سے بڑا تھریٹ ہے. اس سے بڑا تھریٹ کوئی نہیں ہو سکتا. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ اپنے مطلب اینیمی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی ملٹری کو ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے, تو بہت بڑی پرابلم ہے نا یہ پھر. بیکاز آپ کو پر فورس ایک سرٹن لیول آف ڈیفینس بجٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے. وہ کو فوج خود نہیں عیاشیاں کرتی, وہ مجبوری ہے آپ کی, بیکاز دشمن آپ کا اتنا بڑا ہے تو ان سے لڑنے کے لیے. تو جب آپ کی اکانومی میں نیگیٹو میں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اکنامک تھریٹ تو میرے نزدیک آج کا سب سے بڑا تھریٹ ہے. تو اس طرف دیکھنے کی ضرورت, بٹ پیراللی چلنا چاہیے نا جی. مطلب آپ نے بہت لوگ ابھی جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ کے فورن نیشنل آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہے, تو جب آپ خود کہتے رہے کہ جی جو فورن نیشنل ہوتے ہیں وہ ان کی لائلٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی بیکاز انہوں نے کسی اور کنٹری کا اوتھ لیا ہوتا ہے. تو جب آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے تو پھر لوگ مختلف قسم کی باتیں کریں گے نا. تو ایدر دے شوڈ لیو دیٹ نیشنلٹی, یا اپنے ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, مطلب آپ کو اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے نا وہ بھی ایک امپورٹنٹ منگوانا پڑتا ہے. تو آپ کے ملک کے اندر کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. اور پچھلی گورنمنٹ میں جنرل ناصر جنجوعہ, واٹ اے ونڈرفل مین, مطلب اتنے کمپیٹنٹ آدمی, اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھ سے بینگ پاکستانی پوچھیں تو گورنمنٹ کی ابھی تک تو کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. اور اندر آپ چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, مجھے بات سے اتفاق کریں اندر 4-5 months تو آدھا ٹنیور ہو جائے گا نا جی, پھر تو نیچے چلے جاتے ہیں. اور ہر ڈیموکریسی میں کہا جاتا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے ڈیلیور کرنا ہے تو پہلے 2 سال میں کرنا ہے, اس کے بعد تو پھر آپ کام ہی وہ کرتے ہیں جو کہ الیکشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں. پھر لانگ ٹرم آئیز کی طرف نہیں جاتے آپ, پھر آپ شارٹ ٹرم آئیز کی طرف جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں یار بھی تو کنسیشنز بھی دو, ٹیکس بھی معاف کرو, اگلی دفعہ ووٹ کیسے لینا ہے. تو پہلے 2-2.5 سالوں میں جو آپ ڈیلیور کر کے مطلب
انیشیٹوز لے کے پالیسیز بنا کے جو کرنا ہے کر لیں, اس کے بعد تو 2 سال تو انہوں نے گزار دیے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اتنا اوپن آپ کو رن ملا ہوا ہے, آپ کو ڈیفیکلٹی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر تو ڈیلیور کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اب تک وہ ہوا نہیں ہے. امید رکھنی چاہیے اللہ کرے کہ ہو جائے. مطلب اچھا, میں نے تو سنا ہے کہ جی خان صاحب 2 دفعہ گیو اپ بھی کر چکے ہیں, کوئی استعفیٰ بھی دے چکے ہیں, کوئی اس قسم کی بھی ہے کوئی؟ لوگوں میں افواہیں مختلف آتی رہتی ہیں. میں کوئی ان سائڈ کا تو خیر مجھے اتنا میں ان چیزوں پہ وہ نہیں کرتا, لیکن میرا خیال ہے کہ 1 مین پارٹی ہے یہ. ہمارے ملک میں تو خیر چاہے یہ کہ سارے کے سارے پرسنالٹی اورینٹیڈ پارٹیز ہوتی ہیں, بٹ یہ زیادہ اس لیے بیکاز یہ سنگل مین, ان کی فیملی کا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے بیچ میں. تو اگر ان کو 1 مین مائنس کر دیں گے تو ہاؤ دی پارٹی ول اسٹینڈ اینڈ فنکشن. تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی یہ -1 کے فارمولے چلتے رہے تھے, وہ نہ الطاف کی صورت میں کامیاب ہوئے, نہ نواز شریف صاحب کی صورت میں کامیاب, نہ بے نظیر کی صورت میں. تو -1 شان تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ کرے گا بھی تو وہ سکسیزفل ہوگا, اور یا یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. مطلب اس کی بجائے اگر پھر تو سب سے بیسٹ حال یہی ہے کہ اب الیکشن کروائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, جو کوئی بھی آتا ہے, تاکہ یہ تو بیچ میں سے ختم ہونا چاہیے کہ ہر کو آنے والا کہتا ہے دھاندلی ہوگی. ایک تو فری الیکشن کروا دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو جائے کہ یہ جو بھی ہمارا الیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ ہوئی نئی ٹرمنالوجی پاکستان کی سیاست میں آئی ہے نا, یہ فرسٹ ٹائم سلیکٹڈ آ گئی ہے, تو یہ ختم ہو اور مطلب جو بھی آیا وہ ڈیلیور کرے. کیونکہ اب دیکھیں بنگلہ دیش آپ کے سامنے, بنگلہ دیش کو لوگ کہتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش بڑا ترقی کر رہا ہے, اس کی اور بھی ریزنز ہیں, بٹ میرے نزدیک ریزنز یہ, آپ تو خیر ابھی ایج میں چھوٹے ہیں, آپ کو اتنا پتہ, 90s میں اور ارلی یہ جو ہماری 21st سینچری ہے 2003-4 تک کیا تھا, بنگلہ دیش میں 2 پارٹیز تھیں, 2 لیڈرز تھے. ایک عوامی لیگ تھی, بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی تھی, حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء. وہ الیکشن جیتی تھی تو یہ کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے, وہ 2 سال کے بعد گورنمنٹ یہ ختم, یہ جاتی تھے, وہ آ جاتے تھے, اسٹرائکس, بری حالت, بیڑا غرق, بنگلہ دیش پورا لاک ڈاؤن ہو گیا. بٹ انہوں نے الیکشن نہیں روکے. الیکشن سال بعد بھی ہوتے رہے ہیں, 1.5 سال بھی ہوتے رہے ہیں, 2 سال میں بھی ہوتے رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ 2 دفعہ وہ بنی, 2 دفعہ یہ بنی, پھر جب یہ 5 دفعہ بنی ہے تو انہوں نے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. خیر اس کے بعد اس نے بھی بہت ساری ایکسیسز کی ہیں کہ ان کو بالکل ہی اس نے پولیٹیکلی اس پارٹی کو ان کے خلاف اتنا کچھ کیا ہے کہ وہ بیچارے اپنے پاؤں پہ نہیں رہے. بٹ دی ریگ تھنگ از کہ انہوں نے کہا جی ایک ڈیسائیڈ کر لیا کہ کرانے الیکشن ہی ہے, اور انہی میں سے کسی نے ڈیلیور کرنا ہے تو کرنا ہے. ابھی وہ ڈیلیور کر رہی ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کی بات کر رہے تھے کہ جی میڈیا بھی اس طرح سے آزاد نہیں ہے, اور تو ابھی تھوڑا سا میں کیونکہ ابھی کرنٹ وہ چل رہا ہے ایک کیس اسی طرح کا, مطیع اللہ جان کا ذکر کرنا چاہوں گا. آپ اس سارے سینیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی لائنز کراس نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ چاہے وہ کوئی بھی صحافی نام لیے بغیر, جیسے آپ کو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں مجھ پہ اگر میں بات کروں گا کہ یہ فوجی ایسی بات کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہو نا, فوج ایک ادارہ ہے, عدلیہ ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز مین ہیں, اور اپنے انسٹیٹیوشن میں سارے بڑے سینسٹیو ہیں کہ عدلیہ اپنے اوپر بات ہے, ایک منڈی لگاتے ہیں وہ. تو فوج کا تو صرف نام ہی ہوتا ہے فوج یہ کرتی ہے, جو ہی میڈیا پہ بات ہو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, جو ہی پارلیمنٹ کے اوپر, خیر یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, یہ تو اتنے اکٹھے نہیں ہوتے, لیکن دوسرے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. وکلا برادری میں ذرا سا بھی کچھ ایک ہو تو سب وکیل اکٹھے ہوتے ہیں. صرف فوج نہیں ہوتی, سبھی ہوتے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشنز کے متعلق سب بڑے سینسٹیو ہیں. تو میرا خیال ہے ایز این انسٹیٹیوشن, خاص طور پہ فوج, لوگ کہتے ہیں جو مقدس گائے, میں مقدس نہیں کہتا, ریزن وہ پہلے بھی دیتا ہوں کہ جب ایز این انسٹیٹیوشن فوج کو کہتے ہیں فوج یہ کرتی ہے, فوج یہ غلط کام کرتی ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ینگ آفسرز, ہمارے ینگ سولجرز, جو بیچارے جن کا کام ہی صبح سے لے کے شام تک ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, اپنی جانیں دینا, ان پہ نیگیٹو امپیکٹ اس کا آتا ہے. تو کسی کو لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. اب ہر کسی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں نے کس حد تک کیا بات کرنی ہے. اختلاف ضرور کریں آپ, مطلب گورنمنٹ کے اگینسٹ بھی کریں, اگر آپ کو کوئی پروڈکٹیولی آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کی کسی پالیسی کو, بالکل کریں, بٹ پرسنلائز نہ ہو, اور لوگوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ آپ نے کسی ایک کو ٹارگٹ کیا ہے کسی ایک کے کہنے کے اوپر, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ خیر آزادی رائے کا پورا لوگوں کو حق بھی حاصل ہونا چاہیے. جو کو بات کر رہا ہے اگر وہ نارمز کے اندر, ظاہر ہے ابھی ہمارے اندر پیمرا ہے تو پیمرا نے رولز رکھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے, تو اگر کوئی ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں اس کے اگینسٹ پروسیڈ کرنے کا, تھرو پیمرا کر لیں, تھرو پرٹیکولر نیوز چینل کر لیں,
تاکہ مطلب آپ ایک چینل کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کی کسی ایک بات سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, اس کا اوور آل نیشنل انٹرسٹ ہے نیشنل سیکورٹی میں, تو آپ کے چینل کو کہا جا سکتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے, آئی ایم ویری شیور کہ آپ وہ بات سمجھ جائیں گے. یا تو اس طرح کے ماحول میں پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے, اور وہ اس طرح کے ماحول نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو لائنز بھی کسی کو اقرار کراس نہیں کرنی چاہیے, بٹ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی رائے, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ پہ آزادی رائے کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی گرومنگ نہیں ہے, ابھی آزادی رائے مسلمانوں میں اتنی رہی نہیں ہے, سوسائٹی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی, لٹریسی اتنا نہیں ہے. لوگ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں جو کہ سوسائٹی, اگر سوسائٹی میں گالم گلوچ کو پسند کیا جاتا ہے تو لوگ گالیاں دینا شروع کرتے ہیں, یہ پبلک دیکھتی ہے, یہ ریٹنگ میری بڑی بڑھ گئی ہے, عوامی انداز ہے. تو اس عوامی انداز کو بھی گریجولی آخر چینج کر سکتے ہیں, بٹ اوور آل انڈیپینڈنس آف ایکسپریشن تو ہونا چاہیے, بٹ نو بڈی شوڈ ٹیک اے رانگ ایڈوانٹیج آف دیٹ انڈیپینڈنس ایکسپریشن. اس پر ٹائم لگے گا, وہ ٹائم لگے گا, اور بٹ وہ ٹائم تو تب لگے گا جب ٹائم شروع بھی تو ہو. ابھی تک تو میرا خیال ہے صحیح معنی میں ٹائم شروع نہیں ہوا, جو ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بیچ میں ڈسٹریکشن ہو جائے. آخر میں جی ضرور چاہوں گا, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے, اور آپ نے جو ہے وہ ہمارے ملک کے محاذ پر بھی جو ہے وہ کافی ساری خدمات سر انجام دی ہیں. کوئی ایسا ایک واقعہ جو آپ کے لیے یادگار ہو, آپ کے لیے بڑا وہ امپورٹنٹ ہو کہ یار وہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا؟ آپ کو میں صحیح بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ ویسے تو 2-3 واقعات ہیں, بیکاز میں نے مختلف ایریاز میں سرو کیا فوج کے ساتھ الحمدللہ فرنٹ لائن پہ رہ کے, اور وہ کانفلکٹ ریجنز میں سرو کیا ہے. وزیرستان میں 2 دفعہ رہا ہوں, سیاچن پہ رہا ہوں, کشمیر میں رہا ہوں, اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں ون کین ٹیک پرائیڈ, اور ڈیفائننگ مومنٹ آپ کے ہوتے ہیں. اور مطلب آج بندہ کہتا ہے یار کہ اتنا قریب جا کے بھی شہادت نہیں ملی, وہ تو قسمت والوں کو ملتی ہے. بٹ جو میں, اگر آپ نے ایک واقعہ کا پوچھا تو وہ میں آپ کو واقعہ وہ بتاؤں گا جو کہ میرے مطلب پاکستان کے اندر کسی جگہ کا نہیں ہے. وہ جب سے آپ کو میں نے ذکر کیا کہ وہ جب اقوام متحدہ کے امن فوج میں جانے کا ہمیں موقع ملا. سیرا لیون ایک ملک ہے افریقہ کا, وہاں پر ہم ارلی مطلب 2002 میں گئے, 1.25 سال وہاں پر رہے. تو واقعہ میں آپ کو اس لیے وہ شارٹلی بتاتا ہوں کہ جس علاقے میں ہمیں وہاں پر بھیجا, کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ مووی بھی آئی ہوئی ہے وہ ڈائمنڈس کے اوپر, وہ بیسیکلی وار آف ڈائمنڈس ہے نا جی. وہاں پر ریسورسز لوکلس کو ملتا کچھ نہیں ہے, وہ سارے نکال کے باہر لے جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی لوگوں نے ریوولٹ کیا, ایک وہاں پر ریبل گروپ بن گیا ریولوشنری یونائٹیڈ فرنٹ, اور ایک اس کے اگینسٹ پر یورپینز نے اور امریکنز نے گورنمنٹ انسٹال کا جو ہر جگہ وہ کرتے ہیں یو این سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو جب کانفلکٹ بہت بڑھ گیا تو انہوں نے یونائٹیڈ نیشن کی فورسز کو بلایا. ان کا ایک ریجن تھا جو ایسٹرن سیرا لیون میں تھا, وہ ریجن واز کنٹرول بائی ریبلز, یعنی کہ ریبلز کا بیس ہی وہ تھا, اور سم ہاؤ دی ادر وہ ان سے کلیئر نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے انڈینز فورسز کو وہاں پر بھیجا. انڈین فورسز کو ان ریبلز نے بڑے برے طریقے سے وہاں سے نکالا. انڈینز کو کیجولٹیز سفر کی, بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. انڈینز ہیڈ ٹو لیو ایوری تھنگ, تو وہاں سے نکل گیا. اور اس کے بعد وہاں پر جاتا کوئی نہیں تھا. تو جب جاتا کوئی نہیں تھا, تو جب تک وہ علاقہ کلیئر نہیں ہوتا تھا تو وار جو تھی وہ کنٹرول بھی نہیں ہوتی تھی, بیکاز ریبلز کو سپورٹ تھی وہاں پر. اچھی بڑی اسٹرانگ پاکٹ تھی, جنگل تھا پورا, گوریلا وارفیئر کے لیے جو ٹپکل انوائرمنٹس ہوتی ہیں وہاں پر تھی. تو کسی نے اس میں جنرل پرویز مشرف, ان دونوں میں پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, فوجی بھی, تو کسی نے ان کو سجیشن دی یونائٹڈ نیشن کوفی عنان کو کہ جی اس علاقے میں پاکستانیوں کو بلائیں, ان کو یہ کہیں کہ یہاں سے نا انڈینز جو ہیں وہ دے ہیو بین ڈیفیٹڈ. تو پاکستانی جہاں پر انڈینز کا نام آئے گا نا وہ بھاگے آئیں گے, جسٹ ٹو میک دنیا کو بتانے کے لیے وہ بیٹر دین انڈینز. تو انہوں نے کہا اور وہی ہوا, پاکستان نے ایگری کر لیا, ہم چلے گئے. اچھا ہم جب وہاں پر گئے, کافی بڑی فورسز تھی, تو وہ جو ایگزیکٹلی ان کا بیس تھا نا, وہاں پر انہوں نے ہمیں, یعنی کہ جس فورس سے میرا تعلق تھا, ان کو کہہ دیا. اور انہوں نے انیشلی جو وہاں پر ایک گروپ جو آیا, اس کا کمانڈر میں میجر تھا ہم دونوں میں, وہ مجھے دن نہیں بھولتا کہ جس طریقے سے اس ایریا میں ہم گئے, ٹپکل وہ ٹرائبل جس جو ہمیں موویز میں یا پرانی ہارر موویز میں دیکھا کرتے ہیں, ان کا لباس, ان کا بات چیت کا طریقہ, جس طرح کا ان کا بالکل وحشیوں کی طرح وہ, مطلب وہ بھی خنجر باندھے ہوئے, اور
مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کس طریقے سے. تو خیر وہ تو ایک تھوڑا سا لمبی سٹوری ہے, بٹ جس طریقے سے وہاں پر انٹر ہوئے ہم اور جس طریقے سے ان کو ہم نے وہاں پر سبڈیو کیا, اور آپ حیران ہو جائیں گے جو شروع میں ہم نے اپنا وہاں پر فٹ ہولڈ بنایا, لڑ کے نہیں بنایا, تھرو نیگوسیشنز اور تھرو ایک آپ کے جو انر ایک اسٹرینتھ آف کریکٹر ہوتی ہے کہ آئی واز ایبل ٹو پرسنلی موٹیویٹ دیم, اور ان کو یہ یقین دلانے میں ہم کامیاب ہو گئے. اور اس میں کردار میری اپنی گرومنگ کا تھا, میری فوج کی گرومنگ, ہمارے سولجرز کا, افسرز کا بیہیویئر, ہمارے ریلیجن کی اسٹرینتھ. مطلب ان کو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا ریلیجن جو ہے نا اس سے بڑا دنیا کا مطلب پرامن ریلیجن اور ایک جس کو ہم دین برحق کہتے ہیں نا, کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے شروع میں ہمیں ہماری ان باتوں میں آ کے ڈے 1 کو تھوڑا سا اس نے ہمیں فوٹ ہولڈ دیا, ان کا کمانڈر تھا. کرتے 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 آفٹر اباؤٹ اے ویک ٹائم ہم نے وہاں پر فوٹ ہولڈ بنا لیا مکمل. پھر ہماری دوسری فورسز بھی آ گئی اور بغیر لڑے ہوئے ہم نے ان کو وہاں پر مطلب اس ایریا کو قابو کیا. اینڈ آفٹر سم ٹائم پھر ہم نے ان کو یہ میسیج دے دیا کہ بھائی ابھی ہم آ گئے ہیں, ابھی ہم سے چانس نہیں لینا. اگر ہم سے چانس لیا نا تو پھر بچنا تمہارا کچھ نہیں ہے. تو وہ ان کا جو کمانڈر تھا عیسیٰ سیسے اس کا نام تھا, مسلمان تھا, اوپوننٹس کا جو ان کا, اور وہ الٹیمیٹلی جب آفٹر سم ٹائم اس نے کہا جی جو آپ لوگوں کا طریقہ ہے نا, وی مسٹ سے دیٹ وی ہیو بین ڈیفیٹڈ تھرولی بائی یور کنڈکٹ, فرسٹ آف آل بائی یور کریکٹر, بائی یور مطلب دا وے یو ٹاک, دا وے یو بہیو, دا وے یو لیو, اینڈ ایٹ دی اینڈ جس طریقے سے آپ نے ہمیں اپنے ملٹری اسٹرینتھ بھی شو کی ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ہمیں ٹریٹ کیا, آپ نے ہمیں ہیوملیٹ نہیں کیا, آپ نے ہمارے کلچر کو رسپیکٹ کیا, آپ نے ہماری ایتھکس کو رسپیکٹ کیا ہے, آپ کا جو ہیومن فیس ہے وہ سب سے بڑا ہے, اور آپ نے سب سے آگے ہیومن فیس کو رکھا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی آنسر ہی نہیں ہے. اور جب ہم نے تھوڑا بہت سوچا کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, تو سڈنلی وہ ریئلائز کہ آپ کی ملٹری اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ہم تو کر بھی کچھ نہیں سکتے. تو وہ میرے نزدیک ایک اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ اور میٹر آف پرائڈ تھا میرے لیے کہ جب ان کا پریزیڈنٹ جو کہ آپ وہیں کا رہنے والا تھا, بٹ وہ UN انسٹالڈ تھا, وہ تھا اپنا جس کو پپٹ کہتے ہیں, تو وہ صحیح معنوں میں سلیکٹڈ تھا ویسے. تو جب وہ وہاں پر ایک دن آیا تو اس نے جب یہاں ہیلی کاپٹر سے اترا, مسلمان تھا, فوت ہو گیا ریسنٹلی, تو وہ اترتے ساری وہ سجدے میں چلا گیا. سجدے میں جب چلا گیا تو اس نے 5-7 منٹ مٹی اپنی چومتا رہا, اور پھر ایک دم کھڑا ہوا. تو ہمارے ساتھ جو کرنل صاحب تھے, جو ہمارے کمانڈر تھے, تو ان کو کہتا ہے انگریزی میں کہ آئی کین نیور forget پاکستان آرمی اینڈ دس فلیگ ان مائی لائف, بیکاز دس از مائی اون لینڈ, بٹ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کم ٹو مائی اون لینڈ فار لاسٹ مور دین 10 years. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ نے ممکن بنایا کہ اپنی مٹی کے اوپر آ کے تو میں اس مٹی کو چوم رہا ہوں, ادروائز میں سوچا تھا میں کبھی بھی نہیں آ سکتا, حالانکہ اس ملک کا میں پریزیڈنٹ ہوں. دا وے یو ہیو ڈن اٹ از انبلیویبل. اور اس نے جب اس طرح منہ کر کے ہمارے جھنڈے کو سلوٹ کیا نا, تو ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ وہی تھی کہ کتنا اچھا نام اپنے ملک کا, اپنی سوسائٹی کا ہم نے وہاں پر چھوڑا. اور جب بعد میں اس نے مجھے پرسنلی وہاں پر ایک کپ آف ٹی پہ بلایا, تو میری اپنی تو کوئی ذات نہیں تھی نا, میری پہچان پاکستان فوج ہمارا وہ یونیفارم تھا. تو وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ اپنے ملک سے باہر جا کے اپنے امپیکٹ آپ اپنا بنایا اور کلیئر میسیج دے دیا, چاہے انڈینس تھے چاہے وہ کوئی بھی تھے, کہ پاکستان آرمی سے بہتر کوئی نہیں ہے. جب وہ لڑنے پہ ہیں تو اس حساب سے جب ہیومینیٹیرلی لوگوں کو, بس آپ یہ اندازہ کریں کہ میں یہ ہمارے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کا شاید کم پتہ ہو کہ ہماری سوسائٹی کی یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, بیکاز آرمی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے کہ جب اپنے ملک میں جو مرضی ہم کرتے رہے, جب ہم باہر جاتے ہیں تو ادھر ہمارے سولجر بیچارے کتنی تنخواہ ملتی تھی, چند ڈالر منتھلی والنٹیرلی اپنی تنخواہ میں سے وہ کہتے تھے کہ یہ پیسے ادا کر دیں, اس مسجد میں صفے نہیں, ان کو صفے دے دیں, یہاں پر لوگوں کو جو نا پینے کا صاف پانی پرووائڈ کر دیں. ادھر لوگوں وہاں پر بارش بہت ہوتی ہے تو وہاں پر گھروں کی چھتیں ٹین کی ہوتی ہیں, ان کو چادریں پرووائڈ کر دیں. پاکستان سے لنڈا جسے ہم کہتے ہیں, یہاں سے ہم کپڑے بے تحاشا لے کے لوگوں کو تقسیم کیے. مطلب ان لوگوں اپنا جو راشن یونائٹڈ نیشن ہمیں دیتا تھا, اپنے راشن میں سے لوگوں کو بانٹتے تھے ہم.
تو جس کی وجہ سے وہ یہ جو انسانیت کا جو چہرہ ہے نا سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے. بیکاز کسی سے پیار سے بات کر رہے ہیں, اس کو عزت دے رہے ہیں, اس کو رسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان کے نعرے مارے, ہمارے ملک کا امیج ہوا, اور پھر ان کو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ریلیجن ہمیں یہ بتاتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پر میجورٹی جو تھی وہ مسلمان تھی, بٹ اس خانہ جنگی میں وہ متنفر ہو جائے تو وہ ریلیجن ہی کرے. جب بھوک آ جائے, افلاس آ جائے تو کوئی چیز نہیں رہتی. میجورٹی آف دیم کیم بیک ٹو اسلام. کیوں کہ کہتے تھے اگر آپ جو بتا رہے ہیں یہ اسلام ہے, واقعی اسلام یہ ہے, تو مسجدیں بھی آباد ہوں گی, سب کچھ ہو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بہت بڑا میرے لائف میں آج بھی اس کو میں جتنا بھی فخر محسوس کروں وہ کم. ملک کے اندر تو خیر وزیرستان میں بھی کچھ ایک دو واقعات تھے, سیاچن پہ بھی تھے, مطلب وہ ہے ہی ہیں, بٹ وہ میرے لیے بڑا اٹ اسٹینڈس آؤٹ. یقیناً جی, جب اس طرح کی سٹوریز ہمارے پاس ہوں, اس طرح کے مختلف اور کئی واقعات ہوں گے تو ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں آپ لوگوں کو نا جو سٹوریز ہوتی ہیں جس میں آپ کا پرسنل اکاؤنٹس ہوتے ہیں, جن کو آپ اپنی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں, جب لوگوں کو بتاتے ہیں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس سے لوگ زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو میں تو ابھی بھی کہیں پہ جاتا ہوں سوسائٹی میں, اپنے گاؤں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں والنٹیرلی میں جاتا ہوں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرو. بیکاز نیگیٹیوٹی اتنی سوسائٹی میں آئی ہوئی ہے نا کہ سب کچھ سیاست تو نہیں ہے نا یار. سیاست سے ہٹ کے لوگوں کو ایک مثبت سوچ, تاکہ ان کا سیلف بلیف اپنے اوپر آئے. تو یہ اصل میں کرنے والا کام ہے جس کی طرف توجہ اتنی نہیں ہوتی. گیسٹ اسپیکرز جاتے ہیں, وہ پروفیشنل کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر قاسم علی شاہ وغیرہ ہے, اچھی بات چیت کرتے ہیں, ہر جگہ تو نہیں وہ جا سکتے. پھر ظاہر ہے گیسٹ اسپیکر پروفیشنل بن جاتے ہیں, وہ چارج بھی کرتے ہیں, ہر بندہ ان کو پیسے بھی نہیں دے سکتا. تو میں تو فری لانس ہوں, جہاں پر بھی کوئی آئے اس سے بات کر کے لوگوں کو اس طرح لانا چاہیے الحمدللہ. اور جب آپ لوگوں کو آپ لاجک کے ساتھ بات بتائیں گے تو یا تو کچھ سن لے گا, نہیں بھی سنے گا, چلو ایک دفعہ نہیں سن لے گا, تو نیکسٹ ٹائم سن لے گا, اس سے باقی سب سن لے گا. تو میرے تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ تنقید ضرور کریں, آپ لوگوں کو جو ہے نا مخالفت کریں, نفرت نہ کریں. جب کسی کے نام لے کے اس کی ذات کے اوپر آپ بات کریں گے نا, ظاہر ہے پھر وہ بھی آپ کا لے گا, اسی سے تلخی بڑھتی ہے. تو یہ بیسیکلی چیز ہے. یقیناً جی, اس طرح کی ایگزامپلس تو ہمارا بھی جو ہے وہ ان سے سر ہمارا فخر سے بلند ہو جاتا ہے. خیر تھینک یو سو ویری مچ جی, آپ کی بھی کافی سارا ہم نے جو ہے وہ ٹائم لے لیا ہے, اور یقیناً مجھے تو آج بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی ہیں. اسی لیے آپ لوگوں کو بھی شامل گفتگو کیا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی بہت ساری ایسی چیزیں ملیں جو آپ کو بھی پہلے سے نہیں پتہ تھی. بہت بہت شکریہ سر ماشفا کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے ماشفا پروڈکشن, اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.